السلام علیکم عزیزان من، آج 18ویں نشست ہے۔ چودھری عبدالکریم صاحب سے ملاقات کا دوسرا حصہ۔ جی چودھری صاحب، آپ سے میں نے عرض کیا ہے کہ اپنی زندگی کے متعلق کوئی واقعات سنائیں۔ چودھری صاحب نے فرمایا، جی سر، میں شہر سے گاؤں آ رہا تھا، فروری کا مہینہ تھا، بچے کٹی ہوئی پتنگ کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور یقین تھا کہ یہ میری گاڑی میں آ کے نیچے کچلے نہ جائیں۔ میں نے ان کو دیکھتے ہی گاڑی روک لی، کیونکہ وہ سڑکیں برلب تھے۔ جیسے ہی پتنگ نیچے آئی تو سب سے جو چھوٹا لڑکا تھا اس کے ہاتھ میں شاخوں بھرا تنا تھا، اس کے ہاتھ میں شاخوں بھرا تنا تھا اور خشک شاخوں بھرا تنا تھا۔ اس نے وہ پتنگ میں پھنسا لیا، پتنگ اس کے قابو میں آ گئی، لیکن بڑے لڑکے نے اس کی ڈور پکڑ لی۔ اس نے آتے اسے اتنا زور کا دھکا دیا کہ وہ چھوٹا بچہ جو ہے، ایک تو اس سے وہ پتنگ چھوٹ گئی اور دوسرا یہ کہ وہ لڑکا آ کے میری گاڑی کے بیچ میں لگا۔ جب گاڑی کے بیچ میں آیا، بمشکل میں نے خیر گاڑی تو میں نے کنٹرول میں کی ہوئی تھی، لیکن مجھے وہ لڑکے کی حالت دیکھ کے ڈر لگا کہ کبھی یہ فوت ہی نہ ہو گیا ہو، کیونکہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے پانی لیا، اسے پانی پلایا اور وہ ہوش میں آ گیا۔ میں اس کے گھر اسے چھوڑنے چلا گیا، ساتھ ایک لڑکے کو لے لیا۔ ان کے گھر گئے جب، تو اس کے گھر کا منظر یہ تھا کہ اس کی والدہ سلائی چلا رہی تھی، سلائی والی مشین چلا رہی تھی، اور اس کی بہنیں پڑھ رہی تھیں۔ جیسے میں اندر داخل ہوا، انہوں نے کہا اندر آ جائیں، تو میں اندر گیا تو انہوں نے چارپائیوں پہ کپڑا بچھا دیا، میں بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا بھی، یہ بچے آپ کا پڑھتا کیوں نہیں ہے، یہ پتنگوں کے پیچھے بھاگا پھر رہا ہے۔ اس کی والدہ نے کہا کہ میری بیٹیاں دیکھو پڑھ رہی ہیں، یہ نہیں میرا کہنا مانتا، اصل میں پاتا اب میں تو سارا دن سلائی کرتی ہوں، تب گھر کا گزر بسر چلا رہی ہوں، اس کا والد فوت ہو گیا ہے۔ تو اب پھر بچہ ڈرتا نہیں ہے۔ میں نے انہیں کہا بھی نہیں، اس کو پڑھانے کے لیے نا جی ہر طریقہ برتے، میں تعلیمی اخراجات علیحدہ اور گھریلو اخراجات کے لیے رقم علیحدہ دیا کروں گا۔ یوں میں ان کا چلا رہا ہوں۔ جب میں گاڑی چلا رہا ہوں تو مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ سر میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی حقیقت سے پردہ اٹھانے لگا ہوں کہ میرا والد جو ہے 8 ایکڑ زمیندار کے پاس ملازم تھا، اور وہ 24 گھنٹے اسے کام لیتا، اور اگر والد سے کوئی غلطی ہو جاتی یا تاخیر ہو جاتی تو وہ زمیندار والد صاحب کو سزا دیتا، مارتا، گالیاں گلوچ تو معمولی بات تھی۔ حالانکہ والد صاحب سارا دن ڈھور ڈنگروں کو سنبھالنا، اس کے پھر ہمارا گھر بھی وہ ڈیرے پر ہی تھا، ڈھور ڈنگروں والے جگہ سے ساتھ ہی کمرہ تھا، وہ ہماری رہائش تھی۔ تو یوں کر کے ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا۔ تو والد صاحب کو وہ گالیاں دے مارے تو ہمیں غصہ تو آئے، لیکن ہم خاموش تھے۔ جب چھٹی ہوتی یا چھٹی والے دن میں بھی والدہ کے ساتھ اپنے والد کی مدد کرتے چارہ کاٹنے میں، والدہ ان کے گھر بھی کام کرتی، یوں کر کے گزارا ہو رہا تھا۔ ایک دن والد صاحب جو تھے نا میرے، جب وہ آتے تھے گدھا ریڑھی پر چارہ لاد کر، تو وہ اکثر و بیشتر نا جی وہ مائیے گاتے تھے۔ مجھے 2-3 تو اب یاد ہیں۔ وہ مجھے اس وقت تو اس کی سمجھ نہیں آئی، لیکن اب سمجھ آئی۔
وہ مائیے یوں تھے کہ سونے داوے کل مائیا، سونے داوے کل مائیا، لوکاں دیاں رون اکھیاں ساڈا روندا ہی دل مائیا۔ دو پتر اناراں دے، دو پتر اناراں دے، ساڈا دکھ سن سن کے روندے پتھر پہاڑاں دے۔ ٹانگے دیاں گدیاں نہیں، ٹانگے دیاں گدیاں نہیں، مار مار کے پوچھنا ہے سٹاں کتھے کتھے لگیاں نہیں۔ یعنی اس وقت تو مجھے ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اب سمجھ آئی ہے کہ وہ والد صاحب اپنا غبار کے نکالتے تھے جب وہ مارتا تھا، اور جب وہ غصے میں آتا تھا تو پھر والد صاحب اپنے اس غبار کو، اندر کی کیفیت کو، غبار کو ہوا میں تحلیل کرتے تھے کہ وہ غریب آدمی کا پھر بس یہاں تک ہی تھا۔ ایک دن والد صاحب چارہ لے کے آ رہے تھے گدھا ریڑھی پر، تو جو ساتھ والا زمیندار ہے اس کا بیٹا وہ ٹریکٹر لے کے آ رہا تھا۔ ٹریکٹر کا حل جو ہے وہ ریڑھی میں پھنس گئے، اور ٹریکٹر بھی الٹ گیا اور ریڈیو بھی الٹ گئی، اور میرے والد صاحب اوپر سے وہ ہلوں پر گرے، میرے والد صاحب وہیں فوت ہو گئے۔ افسوس یہ ہے کہ وہ جو تھا اپنا لڑکا زمیندار کا، اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ اب ڈیرے ہمارے پاس سے گزر کے جا رہے ہیں لوگ، اس کے جس کا بازو ٹوٹا اس سے ہمدردی ان کو جتلانے کے لیے، اور ہماری تعزیت کے لیے کوئی آ نہیں رہا۔ میں بڑا حیران ہوا، ہے عجب سی بات لیکن یہ تضاد رو برو ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کہ دیکھو لوگوں کی دو رخی۔ لیکن یہاں میں یہ بات کہوں گا کہ میں والدہ سے جب کہتا تو حضور یہ کیا ماجرا ہے کہ لوگ ہماری طرف کم آتے ہیں، وہ مجھے کہتی بیٹا چھوڑو اس بات کو، رلاتی ہے مجھے راتوں کو خاموشی ستاروں کی، رلاتی ہے مجھے راتوں کو خاموشی ستاروں کی، نرالا عشق ہے میرا نرالے میرے نالے ہیں، نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے، نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے، ٹھہر جا اے شرر، ٹھہر جا اے شرر، ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں۔ اللہ حافظ۔